وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. صدر جلسہ کارکنان و زعماء تنظیم اہل سنت کوہاٹ، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، جیسا کہ عزیز مکرم جاوید ابراہیم پراچا صاحب نے ابھی بتایا ہے، میں انتہائی مصروف اور ہنگامی پروگراموں سے یہ تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے عزیز کے ارشاد کی تعمیل میں اور آپ حضرات کی اس مبارک تقریب میں شرکت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ویسے تو پوری انسانیت کے لیے فلاح و سعادت کا موجب ہے، اس پر ہر طبقے کو اظہار مسرت اور اظہار شکر کرنا چاہیے کہ حق تعالی نے ہمیں ایک ایسا قائد عطا فرمایا جس کی روشن تعلیمات نے جہالت و ضلالت کو رشد و ہدایت سے بدلا، انشقاق و افتراق کو اتحاد و اتفاق سے بدلا، وحشت کو شفقت سے بدلا، نامرادیوں کو کامرانیوں سے بدلا، اور ایک ایسا مثالی معاشرہ تشکیل دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ معاشرے کے اسلوب تا قیامت معیار ہو گئے۔ اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، لیکن سب سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے مزدوروں، کسانوں اور محنت کشوں کو کہ رسول کے انقلاب رحمت نے اس مظلوم طبقے کا وقار بلند کیا۔ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ، نسل
زبان اور وطن کی تفریق کی بنیاد پر بنائے جانے والے صدیوں پرانے بت پاش پاش کیے، وہاں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب رحمت نے معاشی ناانصافیوں اور اقتصادی لوٹ کھسوٹ میں پسنے والے کمزوروں کو بھی نجات عطا فرما۔ رزق حلال حاصل کرنے کو عبادت قرار دی، جو محنت کش کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، رسول اکرم نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، جو بھیک نہیں مانگتا، اپنے بچوں کے لیے رزق حلال حاصل کرنے کی جد و جہد میں محنت کرتا ہے، وہ حقارت کی نظر سے دیکھے جانے کے قابل نہیں، وہ تو اتنا عظیم ہے کہ اللہ کا محبوب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیہات سے ایک اعرابی حاضر ہوا، اور جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے مصافحہ کیا تو اس کے ہاتھوں کی غیر معمولی سختی محسوس کر کے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ غیر معمولی طور پر اتنے سخت کیوں ہیں؟ اس نے وضاحت کی کہ اللہ کے رسول میں محنت کش ہوں، پتھروں کی ایک کان میں کام کرتا ہوں اور پتھر کوٹنے کی وجہ سے میرے یہ ہاتھ سخت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ارد گرد گھومنے والی کہانیوں میں ایک حسین پہلو یہ بھی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر بوسہ دیا اور فرمایا کہ جو شخص اپنے اور اپنے بچوں کے ضروریات کی تکمیل کے لیے اس قدر محنت کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں، وہ ہاتھ اس قابل ہے کہ نبوت ان کا بوسہ لے۔ پرسوں اسٹیل ملز پاکستان میں میرے مزدور دوستوں کا ایک اہم اجتماع تھا، جس میں میں نے ان سے خطاب کیا اور اس بات کا اعتراف کیا کہ اسلام کے منصفانہ طرز معیشت کو اگر جدید اسلوب پر محنت کشوں کے سامنے پیش کیا جاتا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے کارخانوں اور ملوں میں کام کرنے والے محنت کش پیکنگ اور ماسکوں کی طرف نہ دیکھتے، وہ مکہ اور مدینہ کی طرف دیکھتے۔ معاف کیجیے گا، کارل مارکس یہودی یا ماؤ زیتونگ
یا اس اسکول آف تھاٹ کا کوئی بھی مفکر وہ اپنے قول و عمل میں اتنا تضاد رکھتا ہے، اس کے کہنے اور کرنے میں اس قدر ڈفرنس ہے کہ فطرت انسانی اس کی بات کو سنجیدگی سے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. لیکن میرا قائد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے والے دوست یہ جانتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب خندقیں کھودی جا رہی تھی، اس مہم میں ایک ایسا پتھر آیا کہ جو کسی سے ٹوٹ نہیں رہا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. آپ تشریف لائے، کدال آپ کے ہاتھ میں. بعض صحابہ ایسے تھے کہ جو فاقے اور بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، لیکن اس کے باوجود ان کا نعرہ یہ تھا کہ نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وفادار ہیں، ہم صرف خوشیوں میں ساتھ دینے والے نہیں ہیں، دکھوں میں بھی نبھانے والے ہیں. علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے رسول اللہ سے وعدہ کر لیا ہے کہ جب تک جیئیں گے راہ حق میں ہر مصیبت برداشت کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کو توڑنے کے لیے جب تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کدال اٹھائی تو آپ کے شکم اطہر سے کرتا اٹھا. دیکھا گیا کہ رسول کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے. میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا بعض پڑھے لکھے حضرات کو، کہ مذہب کے لوادے میں بھی بعض حضرات نے اسلام کے طرز معیشت کی صحیح نمائندگی نہیں کی. اگر کوئی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے بدبخت ہے، سمگلنگ کرتا ہے ملکی مفاد کے خلاف ہے، لیکن اگر کوئی روحانیت کے لبادے میں مسند ارشاد پہ بیٹھ کر لاکھوں نادانوں مسلمانوں کے نذرانوں پہ چلتا ہے اور اس کا نام رکھتا ہے کہ یہ مقدر ہے، تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو کہ دن بھر مزدوری کرو اور شام کو مجھے نذرانہ پیش کر دو، اور میں اسی لیے پیدا کیا گیا ہوں کہ تمہاری جیب صاف کروں، یہ اسلام کا مزاج نہیں. دوسری طرف سے بھی انتہا پسندی ہوئی. انہوں نے مساوات کا وہ مفہوم دیا کہ جو سراسر غیر فطری ہے. ہمارے ماضی مرحوم میں ایک سرزادہ صاحب ماشاءاللہ جنہیں گھٹی بھی سونے کے چمچ میں دی گئی تھی، وہ پولیٹیکل ایکٹنگ کرتے ہوئے یہ نعرہ لایا تھا کہ مساوات چاہیے. پنجاب میں ایک نعرہ لگا کرتا تھا ربا اکو جیو کر، یعنی اگر معاشرے میں کوئی ایک یک چشم ہے تو سب کی ایک ایک آنکھ نکال دی جائے تاکہ بیلنس برابر ہو.
معاشرے میں اگر کوئی لنگڑا ہے تو سب کی ایک ایک ٹانگ توڑ دی جائے تاکہ مساوات قائم ہو جائے. جھوٹ ہے یہ، استحصالی تصور ہے، فریب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، رسول کے انقلاب میں جو مساوات کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ سب کو محنت کے مطابق حق ملنا چاہیے. معذوروں کے لیے اسلامی بیت المال کفالت کرے گا، لیکن جو محنت کرنے والے ہیں ان کو محنت کے مطابق حق ملنا چاہیے. اور سب سے بڑھ کر اسلام قانون میں مساوات کا علمبردار ہے، اور اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں عملی مظاہرہ ملتا کہ ایک معزز قبیلے کی لڑکی بنو مخزوم عرب سوسائٹی میں بڑی اونچی ناک والا قبیلہ کہلاتا تھا، اس سے چوری ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمن میں گواہیاں لی، شہادتیں ہوئی، وہ چوری ثابت ہو گئی تو حضور نے حکم دیا کہ اس کا بائیں ہاتھ کاٹا جائے. بنو مخزوم کے قبیلے کی ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی، رات بھر قبیلے کے سربراہوردہ لوگ اس پر سوچتے رہے کہ کسی طرح سے اس فیصلے میں ترمیم ہو جائے. اگر ہمارے قبیلے کی بچی کا ہاتھ کٹ گیا تو پورے قبیلے کی ناک کٹ جائے. اس کے لیے ہمیں چاہے کتنا ہی جرمانہ کیوں نہ ادا کرنا پڑے ہم کریں گے. اب اس پر غور کیا گیا کہ ہمارا یہ معافی ضمیر بارگاہ رسالت میں عرض کون کرے، لب کشائی کون کرے. تو ایک غلام کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما پر نظر پڑی، کیونکہ وہ حضور کا چہیتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اسامہ کو اپنی گود میں بٹھا لیا کرتے تھے، تو فرمایا کرتے تھے اسامہ تو میرا بیٹا ہے. غلام زادہ اس دور کا متکبر اگر اس کی جیب میں چند ٹکے آ جائیں تو اپنی زمین پر ہل چلانے والے کو اپنی چارپائی پر نہیں بیٹھنے دیتا کہ تیری جنس ہی مختلف ہے، میں آسمان سے اترا ہوں، تجھے کس نے کہا کہ اس چارپائی میں بیٹھو، یہاں تو ماں بدولت بیٹھتے ہیں. غلام کے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود ملتا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، حضور بنو مخزوم کے قبیلے والے بہت پریشان ہیں، وہ رات بھر روتے رہے. آپ ان کے قبیلے کی لڑکی کا ہاتھ کاٹنے کا حکم جو ہے وہ واپس لے لیجئے، اس کے بدلے میں جتنا آپ جرمانہ فرمائیں وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہے. حدیث میں آتا ہے فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. فقال یا اسامہ، اور حضور نے فرمایا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، تیری یہ جرأت کہ تو اللہ کی مقرر کردہ حدود میں سے ایک حد کے نفاذ کے ضمن میں کسی کا سفارشی بن کے آیا ہے. والذی نفس محمد بیدہ، اس کی جلالت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو سرقت فاطمۃ بنت محمد لقطعت یدہا، یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اور شہادت کی بنیاد پر وہ چوری ثابت ہو جاتی تو دنیا کی کوئی سفارش میری فاطمہ کا ہاتھ کٹنے سے بھی نہ بچا سکتی، میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ ضرور کاٹتا. اب اگلا جملہ سنیے،
خوب جشن منائیے، جھنڈیاں لہرائیے، جتنا بھی اظہار مسرت کر سکتے ہو کیجیے، آپ کا ذوق ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن اپنے قائد کا یہ جملہ ذرا دل کی گہرائیوں میں اترنے دیجیے۔ حضور نے فرمایا بالآخر وہ قومیں صفحہ ہستی سے عبرتناک انجام سے دو چار ہو کر مٹ جاتی ہیں جن کے بنائے ہوئے قوانین کمزوروں کو پیسیں اور وڈیروں سے پسیں، جن کے بنائے ہوئے قوانین کمزوروں کو پیسیں اور طاقتوروں سے پستے رہیں، وہ قومیں دیر تک زندہ نہیں رہتی، عبرتناک انجام سے دو چار ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ جاتی۔ میرے عزیز دوست، یتیم مکہ کا انقلاب اس لحاظ سے بھی ارباب علم و دانش کے لیے قابل غور ہے کہ انقلاب کے تصور میں ویسے تو ہلاکتیں ہی ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں بیروت جل رہا تھا، آپ کے پڑوس میں کابل کے در و دیوار پر آج بھی انسانی جسم کے تکے نظر آتے ہیں اور خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں۔ اس پر اشتراکی پریس نے لکھا اگر بچوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، اگر عورتوں کے دوپٹے اڑ گئے ہیں، اگر آبادیاں مسمار ہو گئی ہیں، اگر جوانیاں معذور ہو گئی ہیں، اگر بڑھاپے ویران ہو گئے ہیں، تو حیران ہونے کی کوئی بات نہیں۔ اینی تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، مگر میں دعوت فکر دیا کرتا ہوں اپنے عزیز نوجوانوں کو خاص طور پر کہ قدیم و جدید انقلابات کے اندھیروں میں جب فکر انسانی ماضی کی طرف پلٹتا ہے تو ہولناک تاریکیاں نظر آتی ہیں، لیکن ان اندھیروں میں ایک ایسا جگنو ہے جس کی روشنی سے انسانیت کو زندگی کا ایک راستہ ملتا ہے، اور وہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ میرے آقا انقلابی اتنے کہ آپ نے مشرق و مغرب کے رخ کو بدل کے رکھ دیا، لیکن شفیق اتنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب میں وحشت کا ایک بھی اسلوب نظر نہیں آئے گا۔ آپ تلوار ضرور اٹھائی ہے رسول اللہ کے ہاتھوں میں اور رسول کے رضاکاروں نے، مگر انہیں حکم ہوا کرتا تھا کسی بچے پر تلوار نہ چلنے پائے، کسی عورت پر تلوار نہ چلنے پائے، کسی بوڑھے پر تلوار نہ چلنے پائے، جو بھاگ جائے اس کو بھی جانے دو، تم صرف اس کا مقابلہ کرو جو تم پہ حملہ آور ہو۔ اور یہ انقلابی فاتح بن کے بھی اپنے ستانے والوں سے انتقام کا کوئی تصور نہیں رکھتا۔ مکہ کو وہ دن آج بھی یاد ہے، تاریخ کے دامن میں وہ پرکشش لمحہ آج بھی مثال ہے کہ جب عبداللہ کا یتیم فاتح ہو کر مکہ میں داخل ہوتا ہے، مشرکین لرز رہے کہ آج ہمیں بخشا نہیں جائے گا، آج ہمارے مظالم کا حساب ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار ہیں، فرط عجز و تواضع میں حضور کا سر جھکا ہوا ہے، اونٹنی پر حضور کے پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہے، یہی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ بچہ تھا تو خوشی میں ذرا اچھلنے لگا، رسول اللہ کے ہاتھوں نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی بے قرار خوشی کو کنٹرول کیا، فرمایا اسامہ تمہیں اچھلنے کودنے کی اجازت نہیں ہے، میری شریعت کے مزاج میں
خوشیوں میں رقص کرنا حرام ہے اور مصیبتوں میں ماتم کرنا حرام ہے. جو خوشی میں رقص کرتا ہے اور مصیبت میں ماتم کرتا ہے وہ محمدی نہیں ہو سکتا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، کیونکہ حضور کے شاگرد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کامیاب شاگرد. رسول کی تعلیمات کا عملی نمونہ انہوں نے اپنی نہج البلاغت میں لکھا، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوۃ الجاہلیۃ فلیس منا. جو مصیبت کے عنوان سے اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے، اپنا گریبان پھاڑے، شور و غوغا اور واویلا کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ جو مصیبت کے عنوان سے ماتم کرتا ہے نہ وہ محمدی ہے نہ وہ حیدری ہے. محمدی وہ ہے جو خوشیوں میں شکر کرتا ہے اور مصیبت میں صبر کرتا ہے. رقص اور ماتم یہ دونوں جہالت کی یادگاریں ہیں. شکر اور صبر یہ اسلام کا عطیہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو سمجھایا. تب سید الانصار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی یہ انقلابی آیت نشر کی مکہ کے خاموش در و دیوار پر. مکہ کے خاموش در و دیوار پر قرآن کی یہ آیت نشر کی. وہ آج بھی ہے اور آج بھی مغرور انسانوں کے لیے وہ کیمیا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الایام نداولها بین الناس تلک الایام نداولها بین الناس. یہ راتیں اور دن تمہارے قبضے میں نہیں کسی اور کے قبضے میں ہے. وہ اپنی مرضی اور حکمت کے مطابق انہیں پھیرتا رہتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص حالات کی موزونیت اور راحت و مسرت کی دوپہر پر تکبر نہ کیا کرے، کہیں وہ خوشیاں لے کر غموں کی رات مسلط نہ کر دے. کوئی اپنی جوانی اور شباب پر متکبر نہ ہوا کرے کہ کہیں وہ بیمار بنا کر زندگی بھر کے لیے بستر علالت کے سپرد نہ کر دے. کوئی اپنی تونگری اور دولت پہ تکبر نہ کیا کرے کہ کہیں وہ تونگر سے در در کا گدا گر نہ بنا دے. قرآن کہتا ہے مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وہی ہے مختار کل، جسے چاہتا ہے بلند کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پیوند زمین کرتا ہے. اور پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فوجی ترنگ اور فوجی مستی میں یہ سلوگن بلند کیا یوم یوم الملحمہ. ہمیں ستانے والوں تیار ہو جاؤ، آج ستائے جاؤ گے. کل تمہارے ہاتھ میں تلوار تھی، ہماری گردنیں ہوا کرتی تھیں، آج محمد کے رضاکار آ گئے ہیں 10,000. آج ہماری تلوار ہوگی اور تمہاری گردنیں ہوں گی. ہوا کی لہروں نے
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جذباتی ماتو بارگاہ رحمت تک پہنچایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو اپنے پاس بلایا، فرمایا سعد تم کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول، میں اسلام کے دشمنوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں الیوم یوم الملحمہ، آج تصادم کا دن ہے، آج ٹکر کا دن ہے، آج انتقام اور بدلے کا دن ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں رحمت کے موتی تیر آئے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تم انتقام کا نعرہ بلند کرتے ہو، میری رحمت کو تکلیف ہوتی ہے، نعرہ تکبیر، میرے ضمیر پہ چوٹ لگتی ہے، تمہیں یہ نعرہ بلند کرنے کی اجازت نہیں۔ حضور نے تعذیباً وہ پرچم لے کر ایک اور رضاکار کے حوالے کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہمیں تو ان سنگ دلوں کا وہ ماضی یاد ہے کہ جب انہوں نے بلال کو گرم ریت پر لٹا دیا، جب ان آدم خورو نے سمیہ کو مکہ کے چوراہے پہ 2 لخت کر دیا، ہمیں تو ان آدم خورو کی وہ زیادتیاں یاد ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی یاد ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ شہر مجھے جانتا ہے، میں اس کے در و دیوار سے مانوس ہوں، یہ وہی گلیاں ہیں جن میں میرے لیے کانٹے بچھائے جاتے تھے، یہ وہی شہر ہے جس کے نوجوان میری ہوٹنگ کے لیے جلوس نکالا کرتے تھے، یہ وہی باشندے ہیں جو میں مجھ پہ سنگ باری کر کے مجھے لہولہان کر دیا کرتے تھے، یہ وہی مکان ہیں جن کی چھتوں پر عورتیں کوڑا کرکٹ لے کے میری انتظار کیا کرتی تھی۔ لیکن تم جانتے نہیں کہ میں یہ سارے ظلم سہنے کا عادی ہوں، یہ ستانے کے عادی ہیں، ہم معاف کرنے کے عادی ہیں، ان کے دامن پتھروں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارا ظرف افو درگزر سے معمور۔ شاید تمہیں وہ یاد نہیں کہ یہ ساری چوٹیں سہ کر میں بیت اللہ میں پہنچتا جبکہ میرے جسم سے خون بہ رہا ہوتا، جبکہ میرے پاؤں میں کانٹے چبھے ہوئے ہوتے، جبکہ میرے جذبات ان کے سنگین ناروں سے زخمی ہوتے، میں بیت اللہ میں جا کے کیا کہا کرتا تو تمہیں کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ بیت اللہ میں جا کے عبداللہ کا یتیم اللہ کے حضور عرض کرتا میرے معبود، اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے، تو نے دیکھا کہ ستایا گیا ہوں، تو نے دیکھا کہ سنگ باری کی گئی ہے مجھ پر، تو نے دیکھا کہ میرے جسم سے لہو ٹپک رہا ہے، تو نے دیکھا کہ مجھ پہ کوڑا پھینکا جا رہا ہے، تو نے دیکھا کہ میری کردار خوشی کی مہم چلائی جا رہی ہے، سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، لیکن میرے معبود میں تیرے در پہ اس لیے نہیں آیا کہ اپنے ستانے والوں کی ہلاکت و بربادی کی دعا کروں، میں تو تیرے در پہ اس لیے آیا ہوں کہ زندگی کے کسی مرحلے پر اگر ان کے مظالم اور ان کے ستم ہائے مسلسل کی وجہ سے یہ تجھ سے دعا کروں کہ خدا بندہ انہیں تباہ کر دے، انہیں ہلاک کر دے، تو تجھے اس گھر کی عظمت اور میری محبت کا واسطہ کہ میری وہ ہلاکت والی دعا کبھی قبول نہ کرنا، اگر میں کہوں بھی تو انہیں ہلاک نہ کرنا۔ کوہاٹ کے دوستوں، عزیز نوجوانوں، جنگ میں بڑے بڑے لوگوں کا اشتعال قابو میں نہیں آتا، بڑے بڑے لوگ اپنی عظمت فراموش کر بیٹھتے ہیں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتدال و توازن کا اندازہ کیجیے کہ میدان جنگ میں ایک کافر کی تلوار حضور پہ اٹھی، اللہ نے اپنے معبود کی حفاظت فرمائی، اس کا وار خطا گیا، اب رحمت عالم کی تلوار اٹھی، وہ کافر شمشیر رسالت کی زد میں تھا، اگلے لمحے وہ تلوار کافر کا سر قلم کر سکتی تھی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اٹھی ہوئی تلوار کو روک لیا، اپنے پیچھے کھڑے ہوئے
اپنی مراد و مدعا فاروق اعظم کو اپنی تلوار دیتے ہوئے فرمایا عمر تم اس سے نمٹو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب میں تو اس سے نمٹ لوں گا لیکن آج میں چاہتا تھا کہ میں نبی کی تلوار کے جوہر نبی کے ہاتھوں سے دیکھوں. آج میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ کی تلوار سے کوئی کافر کٹ کے گرے تڑپے اور اس کی طرف دیکھ کر میں اپنے جذبہ حریت کو جلا بخشوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشک بار ہو گئے. فرمایا عمر تم جانتے نہیں کہ نبی کا قاتل اور نبی کا مقتول دنیا میں سب سے بڑا بدنصیب ہوتا ہے. جو کسی نبی کو شہید کرے وہ بھی دائمی جہنمی، جو کسی پیغمبر کے ہاتھوں سے مارا جائے وہ بھی دائمی جہنمی. تو میرے عمر میں انسانوں کو جہنم سے نکالنے آیا ہوں، جہنم میں دھکیلنے تو نہیں آیا. میں چاہتا ہوں کہ نہ کوئی ایسا بدنصیب ہو کہ اس کے ہاتھوں سے میں مارا جاؤں، نہ کوئی ایسا بدنصیب ہو کہ وہ میرے ہاتھوں سے مارا جائے. ارباب علم و دانش حد نہیں ہو گئی، حد نہیں ہو گئی شفقت و رحمت کی کہ پوری 23 سالہ عسکری زندگی میں کوئی ایک انسان بھی براہ راست رسول اللہ کی تلوار سے نہیں مارا، کوئی ایک بھی انسان. میرے آقا نے اپنے رضاکاروں سے فرمایا یہ نعرہ بلند کرنے کی اجازت نہیں. آج میں ان کے لیے وہی جذبات لایا ہوں جو میرے بھائی کے حضرت یوسف کے جذبات پہ کنویں میں ڈالنے والے مہربانوں کے لیے. آج میں بھی ان کے لیے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم. آج تمہیں تمہارے ماضی پر شرمندہ بھی نہیں کیا جائے گا. تو تم بھی جاؤ مکہ کی گلیوں میں جا کے مکہ کے ہر دروازے پہ جا کے میرا پیغام پہنچاؤ. الیوم یوم المرحمہ. آج بدلے اور انتقام کا دن نہیں. آج عبداللہ کا یتیم تمہیں معاف کرنے کے لیے آیا ہے. آج آمنہ کا لال تمہیں دامن رحمت میں چھپانے کے لیے آیا ہے. ڈرتے کیوں ہو؟ تم نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، شہر چھوڑ رہے ہو، تمہارے جسم پر لرزہ طاری ہے. ذرا باہر آ کے دیکھو آج مکے میں فاتح بن کے آنے والا کوئی مادہ پرست شہنشاہ نہیں، آج فاتح بن کے آنے والا محبوب کبریا ہے. وہ انتقام کے جذبات نہیں لایا، وہ درگزر کے جذبات لایا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے فرمایا جا کے بچوں سے کہہ دو ڈرنے کی ضرورت نہیں، محمد عربی تمہیں یتیم بنانے نہیں آیا. جا کے بیٹیوں سے کہہ دو میری بیٹیوں ڈرو نہیں، تمہاری آبرو پہ کوئی شبخون نہیں مارے گا. جا کے ماؤں سے کہہ دو تمہاری مانتا نہیں لوٹی جائے گی. جا کے بہنوں سے کہہ دو تمہارے سروں سے دوپٹے نہیں اتارے جائیں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دختر انسانیت کے سر سے دوپٹے اتارنے نہیں آیا، اترتے ہوئے دوپٹوں کو سنبھالنے کے لیے آیا ہے. کیوں کوہاٹ کے روشن ضمیروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نے دختر انسانی کے سر سے دوپٹے اتارے ہیں کہ اترتے ہوئے دوپٹوں کو سنبھالا ہے؟ اور دور حاضر کا مستشرق جدید مفکر، اے کاش کہ اسے اتنا پانی ملتا کہ وہ ڈوب کے مر جاتا. جب وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اسلام نے تو میدان جہاد میں میدان جنگ میں انسانوں کا خون بہایا، عورتوں کی بے حرمتی کی، لیکن وہ خود دیکھے کہ انہوں نے عورت کو کیا مقام دیا ہوا ہے. مغربی سوسائٹی کی عورت کھلونا بن کے رہ گئی ہے، اس کو عورت کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے. لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نے عورت کو یہ مقام عطا فرمایا. حضور نے فرمایا عورت بیٹی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے اور ماں ہوتی ہے، ڈانسر نہیں ہوتی. اور جب ڈانسر بن جاتی ہے تو وہ عورت نہیں رہتی، پھر غلاظت کا مجسمہ ہو جاتی ہے، پھر وہ بدبو کا ٹینک ہوتی ہے.
دنیا کی بدترین شے بن جاتی ہے. یہ 4 مقدس رشتے ہیں عورت کی فطرت میں. بیٹی، بہن، بیوی اور ماں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو اس کے سر پہ عفت کی چادر ہوتی ہے. عورت جب بہن ہوتی ہے تو اس کے سر پہ عصمت کا دوپٹہ ہوتا ہے. جب یہ بیوی ہوتی ہے تو اس کے جذبات میں وفا کی بلندیاں ہوتی ہیں. جب یہ ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ملتی ہے. مشرق و مغرب کے مفکرین کی تعلیمات میں آپ کو اس مظلوم جنس کے لیے یہ احسان کہیں نہیں ملے گا، یہ معیار کہیں نہیں ملے گا. میرے عزیز دوستو، انقلاب رحمت، رسول اللہ کے انقلاب رحمت نے دوپٹے سنبھالے ہیں. ایک مشرق کی بیٹی، خود بھی مشرقہ بنت مشرق، بارگاہ رسالت میں جنگی قیدی بن کے آتی ہے. حاتم طائی کی بیٹی تھی. اپنے دور کا بہت بڑا سخی گزرا ہے حاتم طائی. ایک مرتبہ شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرزند حاتم سے کہا جب وہ مسلمان ہو چکا تھا کہ میں نے سنا ہے تیرا باپ بہت سخی تھا. حاتم کا بیٹا کہنے لگا حسین واقعی سخی تھا، میرا احترام کر، میں بڑے سخی باپ کا بیٹا ہوں. حضرت حسین مسکرائے اور فرمانے لگے میرا بھی احترام کر، میں بڑے سخی نانے کا نواسا ہوں. حاتم کا بیٹا کہنے لگا حسین میرا باپ اتنا سخی تھا کہ اس کے گھر کے 10 دروازے تھے اور مانگنے والے کو ہر دروازے سے کچھ نہ کچھ مل جایا کرتا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فاتحانہ انداز میں مسکرائے اور فرمانے لگے تیرے باپ کے گھر میں دروازے تو 10 تھے لیکن تھے اتنے کمزور کہ سوالی کو ایک دروازے کے بعد دوسرے دروازے کی ضرورت پڑتی تھی، پھر تیسرے پہ جانا پڑتا تھا، پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں اور 10ویں دروازے کی ضرورت پڑتی تھی. میرے نانے کے در پہ جو سوالی جاتا میرے نانا تو اس کو ایک در پہ پہنچا دیتے اور وہ دروازہ اتنا مکمل بھرپور تھا کہ جس سوالی کو وہ در مل جاتا تھا پھر زندگی بھر کے لیے کسی دوسرے دروازے کی حاجت ہی نہیں رہا کرتی. وہ در بڑا مکمل ہے اور وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جسے وہ در میسر آ جائے. اقبال اسی لیے کہتا ہے کہ وہی سجدہ ہے لا کے اہتمام کہ ہے جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بنت حاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے. اس کے سر پہ چادر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ایک رضاکار کو دیتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور اس بچی کے سر پہ چادر ڈال دو. رضاکاروں نے عرض کیا اللہ کے رسول مشرکہ ہے، اس کا باپ سخی تو تھا لیکن مشرک تھا، دشمن کی بیٹی ہے، تو ہم آپ کی مقدس چادر ایک کافرہ عورت اور دشمن کی بیٹی کے سر پہ ڈالیں. رحمت عالم نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے دوست کی ہو یا دشمن کی. میرے ہاں معیار یہ نہیں ہے کہ دشمن کی بیٹی ہو تو اس کی رسوائی برداشت کی جائے، اپنے کی بیٹی ہو تو اس کی عزت افزائی کی جائے. میرے ہاں معیار یہ ہے کہ جس طرح میں اپنی بیٹی کے لیے چاہتا ہوں کہ اس کا سر کبھی برہنہ نہ ہو، میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میرے دشمن کی بیٹی کا سر بھی کبھی برہنہ نہ ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اس بچی کے سر تک پہنچی. رضاکاران مصطفیٰ نے وہ چادر جا کے اس کے سر پہ ڈالی ہے تو روتی ہوئی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی میں نے سنا ہے کہ تیرا باپ بڑا سخی تھا، تو آج میں تیرے باپ کی نیک نامی کی وجہ سے تجھے آزاد کرتا ہوں.
جاؤ تم آزاد. وہ بیٹی کہتی ہے اللہ کے رسول دریائے رحمت جوش میں ہے تو میں اکیلے آزادی کیوں قبول کروں؟ یہ میرے قبیلے کی عورتیں میرے ساتھ آئی ہیں، پہلے انہیں آزاد کیجیے پھر میں آزادی قبول کروں گی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ماشاء اللہ صحیح نسل ہو اپنے باپ کی، جاؤ تمہیں تیرے باپ کی وجہ سے اور ان کو تیری انسانی ہمدردی کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں، تم سب آزاد. قبیلہ طے کی عورتیں جب آزادی کا اعلان سنتی ہیں اور اگلے لمحے وہ ساری عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے حلقے میں تھیں، ان کی زبان پہ کلمہ اسلام مچل رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حضور کی ولادت، اس پر آپ کی اظہار مسرت کا صحیح طریقہ یہ ہے کوہاٹ کے دوستوں کہ اپنے اندر کردار کی وہ بلندیاں پیدا کیجیے کہ تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تیاری کیجیے، حکم ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. اتنی تیاری کیجیے کہ آپ کے دشمن کے حوصلے پست ہو جائیں، لیکن سب سے زیادہ توجہ کردار پہ دیجیے. آپ نے اگر اپنے اندر وہ کردار پیدا کر لیا تو انشاءاللہ اسلحہ وہ کام نہیں کرے گا جو آپ کا کردار کام کرے گا. میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا ایک واقعہ بیان کیا کرتا ہوں دوستوں کی خدمت میں. بہت سے دوست آج اس اجتماع میں نئے ہیں، ان کی معلومات کے لیے عرض کر دیتا ہوں. حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی ابھی پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا. مدینہ منورہ میں انہوں نے انتقال فرمایا. زندگی کا ایک طویل حصہ اس انتظار میں مدینہ طیبہ میں گزارا کہ مجھے موت مدینہ میں آئے. اکثر دعا بھی کیا کرتے تھے. اللہ نے اس درویش کی دعا کو شرف قبولیت بخشا. باب جبریل سے جنازہ اٹھا، جنت البقیع میں ٹھکانہ مل گئے. ان کے والد گرامی سے حضرت مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے زمانہ میں ایک ہندو مسلم فساد ہوا. زمین کی ملکیت کے سلسلہ میں ہندو کا موقف تھا یہ زمین مندر کی ہے اور مسلمان کہتے تھے کہ یہ زمین مسجد کی ہے. عدالت میں کیس دائر ہوا. دونوں پارٹیاں اپنے موقف کے ثبوت میں دلائل پیش کر رہی تھی. ایک پیشی پر ہندو پارٹی نے عدالت میں یہ تحریر دی کہ مولانا محمد یحییٰ کو عدالت میں بلا لیا جائے. اگر وہ یہ بیان دے دیں کہ یہ زمین مسجد کی ہے تو ہم کیس وڈرا کر لیں گے اور مسجد کے حق میں زمین کی ملکیت تسلیم کر لیں گے. مسلمان بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے مولانا پر ہندو نے اعتماد کر لیا ہے، اب تو فتح یقینی ہو گئی ہے زمین مسجد کی ہو یا نہ ہو. مولانا تو کیسے بیان دیں گے کہ یہ زمین مسجد کی نہیں ہے، وہ تو کہیں گے کہ زمین مسجد کی ہے. عدالت سے سمن جاری ہوئے. مولانا کو عدالت میں طلب کیا گیا. مولانا نے عدالتی سمن کے جواب میں لکھا کہ 1857 کی جنگ آزادی اور اس کے بعد کے حالات کے پیش نظر انگریز نے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے، جو ستم کیے، میں نے اسلام کے اس ازلی دشمن کے بارے میں اور تو میں کچھ کر نہیں سکتا، بوڑھا ہوں، لیکن یہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک جیوں گا کسی انگریز کو جان بوجھ کر ان آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا، کیونکہ میں نے قسم کھا رکھی ہے. میں آپ کی عدالت میں اس لیے پیش نہیں ہو سکتا کہ آپ انگریز ہیں، میری قسم ٹوٹ جائے. انگریز جج نے دوبارہ مولانا کو سمن بھیجے اور لکھا مولانا آپ چاہیں تو میری عدالت میں آنکھوں پہ پٹی باندھ کے آ جائیے، مجھے دیکھیے نہیں.
آپ چاہیں تو میری طرف پشت پر کر کے کھڑے ہو جائیے، چہرہ دروازے کی طرف کھڑے کر کے کھڑے ہو جائیے، لیکن بیان تو کیجیے۔ دو انسان لڑ رہے ہیں، یہ بھی تو اسلام چاہتا ہے کہ دو لڑنے والوں میں صلح کرا دی جائے۔ آپ کے بیان دینے سے اگر تصادم ختم ہوتا ہے، خون ریزی کے امکانات کم ہوتے ہیں، تو آپ کو بیان دینا چاہیے۔ حضرت مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ اس شرط پر تشریف لائے اور اس انگریز جج کی عدالت میں اس انداز میں کھڑے ہوئے کہ پشت جج کی طرف ہے اور چہرہ دروازے کی طرف۔ بہت بڑی تعداد میں دونوں طرف سے لوگ آئے ہیں، ہندو کی طرف سے بھی مسلمانوں کی طرف سے بھی، کہ یہ پیشی فیصلہ کن ہے۔ جج نے پوچھا، مولانا خدا کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے بتائیے کہ آپ کیا جانتے ہیں، یہ زمین مندر کی ہے یا مسجد کی؟ مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ فرمایا، یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ مندر کی ہے یا نہیں، لیکن یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ مسجد کی نہیں ہے۔ اب یہ جو نہیں ہے تھا، یہ تو بجلی بن کے گرا مسلمانوں کے دل و دماغ پر۔ حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ مسلمانوں کے وکیل نے جج سے کہا، ہمارے مولانا بہت بوڑھے ہیں، کہیں سٹیا نہ گئے ہوں، ذرا ایک مرتبہ پھر پوچھی۔ اس نے پھر پوچھا، مولانا سوچ سمجھ کے بتائیے۔ مولانا فرمانے لگے، سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ مندر کی ہے یا نہیں، لیکن اچھی طرح جانتا ہوں یہ زمین مسجد کی نہیں ہے۔ جج نے فیصلہ کر دیا کہ زمین مندر کی ہوگی۔ ہندو فاتح بن کر کمرہ عدالت سے باہر آئے، مسلمان بیچارے افسردہ ہو کر باہر نکلے، لیکن کمرہ عدالت سے باہر آتے ہی حضرت مولانا محمد یحییٰ کے ارد گرد جذباتی مسلمانوں نے گھیرا ڈال لیا کہ صاحب آپ نے تو ہماری ناک کاٹ ڈالی۔ کسی نے کہا بس رات بلیے کی تھیلی پہنچ گئی ہوگی، مولوی صاحب دکھ گئے ہیں، بیڑا غرق کیا ہے اور کیا۔ کسی نے کہا مولانا مسلمان جو کیس ہار گئے ہیں، آپ کو خوشی ہوئی؟ مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، مسلمان کیس ہار گئے ہوں گے، لیکن میں خوش ہوں کہ اسلام کیس جیت گیا۔ اسلام کیس جیت گیا ہے۔ مسلمان کہنے لگے زمین ہندو کو مل گئی، ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اور آپ کہتے ہیں اسلام کیس جیت گیا ہے۔ یہ فلسفہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ جب میں عدالت میں پیش ہوا تو عدالت کی کرسی پر ایک ایسا شخص بیٹھا تھا کہ جو میرے دین کا دشمن ہے۔ میں اس وقت دوراہے پہ کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک طرف میرا دین ہے، ایک طرف زمین ہے۔ اگر جھوٹ بولتا تو زمین بے شک مجھے مل جاتی، لیکن میرے دین کے دشمن کے سامنے میرے دین کی زمین پہ داغ آ جاتا۔ تو میرے ضمیر نے فیصلہ کیا کہ محمد یحییٰ سچ بولو، زمین گنوا دو، دین بچا لو۔ میں نے سچ بولا ہے، بے شک ہمیں زمین نہیں ملی، لیکن میرا دین بحمد اللہ تعالی بے داغ رہ گیا، میرے نزدیک اسلام کیس جیت گئے۔ لیکن آپ جانتے ہیں جذباتی لوگوں کو تو ایسی باتیں سمجھ میں نہیں آیا کرتی، وہ سب ناراض ہو کر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہندو پارٹی میں سے 18 ہندو جو اس کیس میں سرغنے تھے، وہ مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، کہنے لگے مولانا عدالتی فیصلے کے بعد جب ہم گھر پہنچے تو ہمارے ضمیر نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم آپ تک حاضری دیں۔ ہم نے سوچا جب غلام اتنا سچا ہے تو اس کا آقا کتنا سچا ہوگا۔ اصل میں محسوس نہ فرمائیے گا، میں کسی کی دل آزاری کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میرا یہ درد دل ہے۔
کہ نسبت بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہم آج جو کچھ کر رہے ہیں کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم کس کے کہلاتے ہیں؟ اور ہمارے اس لچھنوں سے، ہمارے اس کرتوت سے ہمارے آقا کی روح پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ کتنے بدبخت ہیں انسان کہ رسول اکرم کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں اور طوائفوں کے گانے بجا رہے ہیں. ایسی جنس کی آواز بلند کر رہے ہیں کہ جو اپنے پیٹ کے لیے کبھی اپنی عزت بیچتی ہے، کبھی اپنی آواز بیچتی ہے. ہائے کبھی آپ نے یہ سوچا ہوتا کہ آپ کس کے ہیں؟ صدر محترم، دہلی کی جامع مسجد کے دروازے پر ایک انگریز مسجد کو دیکھنے کے لیے آیا ہے. بوٹ کے تسمے کھولنے کے لیے جب وہ جھکا تو اس کے پاکٹ سے پرس گر گیا، بٹوا گر گیا. اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا پرس گر گیا ہے. اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ایک آدمی نے وہ پرس اٹھا کر اس کو دیا اور کہا یہ آپ کا ہے، لے لیجیے. وہ انگریز شکر گزار ہوا، کہنے لگا تم تو بڑے شریف آدمی ہو، جنٹل مین ہو، بہت شکریہ تم نے میری چیز واپس کر دی. وہ آدمی کہنے لگا جنٹل مین نہیں ہوں، خاندانی پاکٹ مار ہوں، چور ہوں، لیکن بس تم اپنا بٹوا لو. اب وہ انگریز کہنے لگا جب تم چور ہو تو میرا بٹوا واپس کیوں کرتے ہو؟ وہ چور کہنے لگا اس لیے واپس کرتا ہوں کہ تو عیسائی ہے، میں مسلمان ہوں. اگر مسلمان کا پرس ہوتا تو میں واپس نہ کرتا. میں چرچ کے دروازے پہ نہیں کھڑا، مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوں، اپنی برادری کی خدمت کرنے کے لیے کھڑا ہوں. اب وہ انگریز اور چکرایا، عجیب آدمی ہے، ایک چور ہے پھر یہ کہتا ہے کہ اگر مسلمان کا ہوتا تو نہ دیتا، چونکہ تو عیسائی ہے اس لیے واپس کر رہا ہوں. انگریز کہنے لگا بھائی یہ منطق میری سمجھ میں نہیں آئی، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ عزیز نوجوانوں، محترم بزرگوں، سنو، اہل دل کے لیے ہر بات میں کوئی نہ کوئی جوہر ہوتا ہے. وہ چور کہنے لگا جب تیرا پرس تیری جیب سے گر کر میرے سامنے آ پڑا تو میرے نفس نے تقاضا کیا کہ اسے اٹھاؤں اور اپنی جیب میں ڈال لوں، لیکن میرے ضمیر نے سوچا کہ تو حضرت عیسیٰ کا امتی ہے، میں گنہگار صحیح لیکن کہلاتا تو محمد کہوں صلی اللہ علیہ وسلم، امتی تو رحمت للعالمین کہوں. میں نے سوچا کہ اگر تیرا بٹوا میں رکھ لوں تو حشر کے میدان میں کہیں تیرا رسول میرے رسول کو گلا نہ دے دے کہ محمد تیرے امتی نے میرے امتی کا بٹوا چرا لیا تھا، اور میرا آقا یہ سن کر کہیں آنکھیں نیچی نہ کریں، میری وجہ سے کہیں میرے آقا کو شرمندگی نہ ہو. بس یہ سوچ کر میں نے تجھے تیرا پرس واپس کر دیا، جاؤ اپنا کام کرو. نسبت بڑی بات ہوتی ہے عزیز دوستو. 18 ہندو مولانا سے عرض کرتے ہیں ہم نے سوچا جب غلام اتنا سچا ہے اس کا آقا کتنا سچا ہوگا، ہم فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ ہمیں بھی اسی کا غلام بنا دیجئے جس کی غلامی نے آپ کو حق و صداقت کی یہ بلندیاں عطا کی. مولانا کے ہاتھ پر انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا. کہنے لگے مولانا عدالت کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا، چلیے ذرا. اب کیونکہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، فرض ملکیت ہمارے پاس ہے، مثل عدالت میں موجود ہے، ہم بیان دیتے ہیں کہ زمین مسجد کو ملنی چاہیے. عدالت میں آ کے انہوں نے بیان دیا کہ اب چونکہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اس زمین کے اصل مالک ہم ہیں، تو آپ یہ زمین مسجد کے نام الاٹ کر دیجیے. اس نے مصر کو معائنہ کیا تو دیکھا کہ واقعی یہی لوگ اصل مالک تھے زمین کے. زمین مسجد کے نام الاٹ ہو گئی. مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سنجیدگی کے ساتھ باہر آئے
اور اپنے جذباتی سر پھرے دوستوں سے فرمانے لگے یحییٰ نے جھوٹ نہیں بولا تو یحییٰ کے خدا نے یحییٰ کا دین بھی بچا لیا، زمین بھی عطا کر دی۔ میرا پیغام آپ کے لیے آج یہی ہے کہ آپ حضور اکرم کی ولادت کا جشن یا خوشی اس طرح منائیے کہ رسول اللہ کے زیادہ حیات کو اپنا کر رحمت عالم کا کردار کو اپنی زندگی میں جگہ دیجیے، پھر دیکھیے اثرات کیا ہوتے۔ آج اسرائیل کا یہودی، روس کا دہریہ، مغرب کا آدم خور، گوری چمڑی والا سیاہ دل بھیڑیا یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان فقط نام کے رہ گئے ہیں، اب ان کو مٹانا کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ نعرے تو خوب لگاتے ہیں، جھنڈیاں بھی خوب لہراتے ہیں، چراغاں بھی خوب کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی کے کسی گوشے پر رسول اللہ کی اطاعت اور غلامی کی جھلک نظر نہیں آتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول آپ کے لیے یہی پیغام لاتا ہے کہ آپ اس صبح بہارا کی یاد منائیں اور عزم کریں کہ ہم اپنے آقا و مولا کی سیرت طیبہ کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دیں، اور آپ یقین کر لیجئے ایک بھی جھنڈی نہ لگائیے، ایک بھی چراغ نہ جلائیے، ایک بھی نعرہ نہ لگائیے، خاموشی کے ساتھ اگر رسول اللہ کی غلامی اپنا لیجئے تو دنیا بھی سنور جائے گی، عقبہ بھی سنور جائے گی۔ ارباب علم دانش بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے یہ کچھ نہیں کیا جو ہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان چیزوں کا سہارا نہیں لیا، انہوں نے حضور کی ولادت کی خوشی اس طرح منائی کہ اپنی زندگیاں پیغمبر کے حوالے کر، اور جب انہوں نے اپنی زندگی حوالہ کر دی تو خداوند عالم نے انہیں اتنا اونچا مقام دیا کہ عرش بری پہ ان کے تذکرے ہوئے۔ فرمایا محمد رسول اللہ، پہچان، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی پہچان یہ ہے کہ وہ کفر پہ سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں۔ کفر پہ سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں۔ ہم کفر کے سامنے ہینڈ اپ ہیں اور آپس میں، آپ حیران ہوئے، اس دن گاڑی میں سفر کر رہا تھا ریل میں، اچانک فائٹنگ ہو گئی، گتھم گتھا ہو گئے دو آدمی۔ بھئی کیا قیامت آ گئی، کیا ہو گیا؟ مجھے یہ شبہ ہوا کہ شاید اوپر والی سیٹ سے کوئی صاحب نے کروٹ لی اور وہ گر پڑا، نیچے والے کے اوپر آ پڑا ہوگا، اس سے جھگڑا ہوگا۔ لیکن بعد میں پتا چلا لڑنے والوں میں سے ایک صاحب ہانپتے ہوئے غصے میں سرخ کہنے لگے یہ مجھے اس طرح کر کے دیکھ رہا تھا۔ اللہ کی شان ہے بھائی، ہو سکتا ہے اس بیچارے کے اندرونی جذبات یا کیفیات ہوتی ہیں، کوئی اسے دکھ ہو، کسی بات کو یاد کر رہا ہو، وہ پریشان ہو، یوں بیٹھا ہو یا اس طرح کر رہا ہو، اس نے کہا یہ مجھے اس طرح کر کے دیکھ رہا تھا، کیوں دیکھ رہا تھا ہے؟ پکڑ کے اس کا بھرکس نکال دیا۔ یعنی بہانا چاہیے بگڑنے کے لیے۔ ماشاء اللہ اپنوں پہ غصہ رکتا نہیں اور اغیار پہ غصہ آتا نہیں، یہ ہماری شان ہے۔ اور صحابہ کی شان یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ کفر پہ سخت آپس میں، کفر پہ اتنے سخت ہیں کہ چند آئے تو ہزاروں پہ غالب۔ اور عزیز نوجوانوں،
کفر پہ سختی کا مفہوم یہ نہیں کہ وہ کفر کو تکا بوتی کرنا جانتے ہیں، کفار کو ریزہ ریزہ کرنا چاہتے ہیں، نہیں۔ کفر پر سختی کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنے موقف پہ اتنے مستحکم اور پختہ ہیں کہ اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن ایمان نہیں دیتے۔ اشداء علی الکفار کے معنی یہ ہیں، یہ نہیں کہ وحشی بن کے اٹھتے ہیں اور جو سامنے آئے اسے ریزہ ریزہ کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ کفار پہ سختی کا یہ عالم غزوہ تبوک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی مہمات اور عسکری مہمات کا تقریباً قابل ذکر آخری مرحلہ۔ غزوہ تبوک مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھا ہوا اسلام کا قائد اپنے رضاکاروں سے فرماتے ہیں جنگ کے میدان میں جانے سے پہلے ذرا مسجد نبوی کے صحن میں ایثار کرو، وہ خدا جو تمہیں دینے کا عادی ہے وہ تم سے آج کچھ مانگتا ہے، لے آؤ جو جتنا لا سکتا ہے۔ لے آنے والے اپنی اپنی بساط کے مطابق لے کر آئے، لیکن ایک خاتون ایسی آئی جو اپنا شیر خوار بچہ اٹھا کے آئی۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا تیرے بچے کو کیا کروں گا؟ یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ میدان جنگ میں لے جاؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ خاتون اشک بار ہو کے عرض کرتی ہے میرے آقا آج میرے گھر میں دراہم و دنانیر نہیں تھے کہ میں وہ پیش کرتی، آج میرے پاس دولت نہیں تھی کہ وہ میں حاضر کرتی، مجھے اللہ نے یہی دولت عطا کی ہے، یہ میرا نور نظر، اس لیے لائی ہوں کہ میدان جنگ میں اسے ڈھال بنایا جائے، جب کفار آپ پر تیر چلائے تو میرے بچے کو سامنے کر دیا جائے، میرے لخت جگر کے جسم میں تیر پیوست ہو جائیں لیکن آپ کو کوئی اذیت نہ پہنچے۔ یہ ہے اشداء علی الکفار کا۔ غزوہ احد کی واپسی پر ایک خاتون کو بتایا گیا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کہتی ہے انا للہ، لیکن یہ بتاؤ کہ رحمت عالم کیسے ہیں؟ پھر بتایا گیا تیرا بھائی شہید ہو گیا، کہتی ہے انا للہ، مگر یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں؟ پھر بتایا گیا تیرا شوہر مارا گیا، کہنے لگی انا للہ، لیکن تم یہ کیوں نہیں بتاتے کہ میرے آقا کیسے ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ رحمت عالم تو خیریت سے ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی اگر حضور خیریت سے ہے پورا گھرانہ بھی کٹ جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے، نہیں روؤں گی، اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ یہ ہے اشداء علی الکفار۔ میرے عزیز بچوں، حضور سے محبت کا تقاضا کچھ اور ہے، آپ کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ بچوں نے حضور سے محبت کی، بتاؤں کیسے؟ جھنڈیاں نہیں لہرائیں، وہ بھنگڑا نہیں ناچے، غزوہ احد کے لیے بھرتی ہو رہی ہے، مجاہدین صف میں کھڑے ہیں، رحمت عالم جائزہ لیتے ہیں، ایک ایک کے حالات پوچھتے ہیں۔ اسی صف میں کچھ بچے بھی نظر آئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم سن بچوں کو علیحدہ کر دیا جائے، یہ اس قابل نہیں کہ انہیں میدان کارزار کی گراباریوں میں لے جائیں۔ سیرت طیبہ میں یہ ادا چمکتی ہے، اب بھی قیامت تک چمکتی رہے گی۔ ایک بچہ خدیج کا بیٹا حضرت رافع ایڑیوں کے بل اونچا ہو کر ذرا سینہ تان کے عرض کرنے لگا حضور دیکھیے کوئی اتنا زیادہ چھوٹا تو نہیں ہوں، کم عمر ہوں لیکن بالغ نظر ہوں،
میں چاہتا ہوں کہ اپنی ننھی جان آپ کے دین پر قربان کر دوں. اگر آپ میدان میں مجھے لے جانے کی سعادت دے دیں, مجھے مرحمت فرما دیں اجازت, تو وہ جوہر دکھاؤں گا کہ خدا عرش پہ خوش ہوگا, رسول فرش. بچے کی ادا تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے, فرمایا چلو رافع کو ہم مجاہدین میں بھرتی کرتے. رافع کو بھرتی کر دیا گیا تو اسی عمر کا ایک اور بچہ حضرت سمرہ بن جندب وہ تڑپتا ہوا صف میں آ کھڑا ہوا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی یہ تو بالکل چھوٹا ہے, ہٹاؤ اسے علیحدہ کر دو. سمرہ گلگیر انداز میں کہتا ہے حضور جیسے آپ حکم فرمائیں گے, لیکن رافع کو تو آپ نے قبول کر لیا, میں کشتی میں رافع کو گرا دیتا ہوں تو آپ جونیئر کو قبول کر رہے ہیں اور سینئر کو چھوڑ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ننھے مجاہد کے جذبہ جانشاری پر مسکرا دیا. فرمایا تم واقع رافع کو گرا دیتے ہو. اس نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر آپ فرمائیں تو میں ابھی گرا کے دکھاؤں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے, ابھی گراؤ, اگر تم نے رافع کو گرا دیا تو ہم تجھے بھی بھرتی کرنے پر غور کریں گے. دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی کشتی لڑی جا رہی تھی جو جان بچانے کے لیے نہیں, جان قربان کرنے کے لیے لڑی جا رہی تھی. انعام یہ حاصل کرنا تھا کہ ہماری جان قبول کر لی جائے. دونوں پہلوان اپنے آمنے سامنے آئے. ریفری محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سمرہ نے بڑھ کے رافع کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے جو جھٹکا دیا, رافع قریب ہوا تو سمرہ اس کے کان میں کہنے لگا آج گر جاؤ, زندگی بھر گراتے رہنا. زندگی بھر کی فتح پر آج کی شکست قبول کر لو. دیکھیے ہم اکٹھے کھیلتے ہیں تو آج میرا جی چاہتا ہے کہ جان کی بازی بھی اکٹھے لگائیں. رافع کہنے لگا اچھی بات ہے میں گر جاؤں گا لیکن ذرا کوشش تو کرو. اگر ایسے ہی گر جاؤں تو ہماری نورا کشتی کا بھرم کھل جائے گا, سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو نورا کشتی ہو رہی ہے. کوہاٹ کے دوستوں اب داؤ پیچ لگنے لگے, گتھم گتھا ہو گئے دونوں مجاہد. خوب ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر ایک مرحلہ آیا کہ رافع نیچے, سمرہ اوپر, سینے پہ چڑھ بیٹھا اور دانت طلب نگاہوں سے اپنے منصف کی طرف دیکھا کہ کیوں آقا شیر ہوں کہ نہیں ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, فرمانے لگے شاباش سمرہ, تم تو واقعی بہادر ہو. تم نے تو رافع کو گرا دیا لیکن یہ کشتی شروع ہونے سے پہلے کانوں میں خسر پھسر کیا ہو رہی تھی. اگرچہ حضور اکرم سمجھ گئے تھے لیکن دونوں کو قبول فرمایا, دونوں کو آپ نے مجاہدین کے صف میں بھرتی کر لیا. حضور کی سیرت, حضور کی ولادت کا جشن اس طرح منائیے. آپ کو مسجد اقصی یاد کر رہی ہے, ہاں آپ کو افغانستان میں روتی ہوئی بہنیں اور بیٹیاں یاد کر رہی ہیں. وہ سوچ رہی ہیں کہ اس دور میں کوئی محمد بن قاسم نہیں ہے جس کو ہماری لٹتی ہوئی عزت پہ غیرت آئے. اللہ تعالی ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و ولادت کی صحیح معنوں میں خوشی منانے والوں میں شامل فرمائے اور حضور کی سیرت کی سچی اتباع کی سعادت نصیب فرمائے. میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں اور آپ سب حضرات کا, منتظمین جلسہ کا شکر گزار ہوں, بالخصوص اپنے عزیز جاوید ابراہیم پراچا صاحب کا. لیکن اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ وہ ذرا حکم دیا کرے تو تھوڑا سا مارجن دیا کرے. حاجی محمد ابراہیم پر خدا کی رحمتیں ہوں, اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے. تجربات سے بات بنتی ہے, اس کی بھی جب داڑھی کچھ سفید ہو جائے گی تو پھر
ایسا کیا کرے گا. ان میں یہ خوبی تھی کہ وہ 2-3 مہینے پہلے رابطہ قائم کرتے تھے. اب یہ ہے کہ اچانک ان کا حکم آ گیا. اور جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, جب یہ مجھے کہتا ہے تو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ جاوید ابراہیم پراچا کہہ رہا ہے. میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ ابراہیم پراچا کہہ رہا ہے کہ آئندہ کے لیے تھوڑا سا مارجن دے دیا کریں تاکہ اس طرح کی آزمائش سے نہ گزرنا پڑے مجھے. یہ آپ کے اخلاص کی وجہ سے بول گیا ہوں, ورنہ حاجی عبدالرشید صاحب جو مجھے اسلام آباد سے یہاں لائے ہیں, میرے بھائی ہیں, آپ ان سے پوچھئے کہ میں کیسے آیا ہوں. پچھلی سیٹ پہ پڑا رہا, جیسے روح پرواز کر چکی ہوں. وہ بار بار میرے چہرے کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ بولیں گے کیا آج. یہ اس کا کرم ہے کہ جب یہاں کھڑا ہوتا ہوں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا تو خیر ان کی برکت سے کچھ نہ کچھ کہہ ہی دیا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائے. میں تنظیم سنت کوہاٹ کے کارکنان اور کوہاٹ کے تمام دوستوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. یہ حاضرین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جس خلوص اور عقیدت سے آپ نے اپنے آقا کی سیرت اور اپنے آقا کے زندگی کے ارد گرد گھومنے والے واقعات کو سنا ہے. اللہ ہمیں حضور کا عملی غلام بنائے. یہ آپ کی موٹروں اور دفاتر اور بیٹھک و گھر کے لیے ایک اچھی بات جماعت نے شائع کی ہے. دعا کے بعد مل سکے گی اسپیکر قسم کا, اور یہ چند نسخے انگلینڈ میں ہونے والی میری تقریروں کا مجموعہ. اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم بزینت الاسلام وجعلنا ہداۃ مہتدین. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. خداوندہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں باطل سے ٹکرا رہے ہیں ان کی نصرت فرما. عیسائی اور یہودی ارادوں سے ملت اسلامیہ کو محفوظ فرما. ہمارے فلسطینی بھائیوں کو یہودیوں کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما. ہمارے افغانی مجاہدین کو اپنی نظریاتی جد و جہد میں کامیابی عطا فرما. پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما. تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. ہماری نیک تمنائیں اور آرزوئیں پوری فرما. جو دوست اس پروگرام میں جو سے ایمانی سے شریک ہوئے, میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو دونوں جہانوں میں عزت نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.